جو پہلا کام ہے نا وہ یہ ہے وتوکل علی اللہ، اپنے رب پر توکل رکھیں، کیونکہ وہی بہترین آپ کا کارساز ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں جو حکم بڑے نازل ہونے ہیں نا، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک آزمائش ہونی ہے اب سورہ احزاب میں، وہ اللہ نے کتنے پیارے پیارے جملے کہہ کے ان کو تسلیاں دینا پہلے شروع کر دی، تاکہ ان کا جو ہے نا وہ ذہن ایک مائنڈ بن جائے کہ بالکل حالانکہ بنا ہوا ہے، لیکن آپ بار بار قرآن کیوں پڑھتی ہیں؟ کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ بار بار ہم اچھی باتوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ وہی لیکچر ہم بار بار کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ ایمان تازہ ہو جائے، ایمان کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو اس لیے پھر اس کے بعد ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 4، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے لرجل کسی شخص کے لیے من قلبینی دو دل فی جوفہ ہی اس کے سینے میں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دینا شروع کر دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا کرنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے کہ دیکھیں اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ اس کے دو دل ہوں اس سینے کے اندر، ایک ہی دل ہے، دل ایک ہی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ دل اگر دو ہوتے تو پھر تو ایک انسان ایک دل ہارٹ اٹیک ہوتا، مرنے لگتا، وہ کہتا دوسرا دل چلا دو، پھر تو یہ بھی ہوتا سہولت۔ اللہ نے دل ایک ہی رکھا اور کہا ہے کہ اے نبی کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہی ہے۔ اچھا کوئی انسان نا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا ایک مطلب واضح سمجھ لیں آپ کہ کوئی انسان ہے وہ دنیا داری بھی دیکھے کہ میں لوگوں کے پیچھے بھی لگوں، میرا خاندان ناراض ہو جائے گا، میں وہ کچھ کروں جو یہ چاہتے ہیں، اور میں نمازیں بھی پڑھ لوں، اور میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، اور میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، تلاوت بھی کر رہی ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ جو ہے وہ مجھے بخش دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی والی مثال ہے کہ کسی انسان کے اندر اللہ نے دو دل نہیں بنائے۔ یہ ایک مثال دے دی ہے کہ جس طرح تمہارے دل نہیں نا دو، اسی طرح تم دوگلے بن کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر تم یہ کرو گے کہ اللہ کو بھی خوش کروں اور لوگوں کو بھی خوش کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دو کشتیاں جا رہی ہو نا، تو آپ کہیں کہ میں دونوں میں ہی سوار ہو جاؤں تو تباہیاں ہی ہیں۔ دو کشتیوں میں بندہ سوار نہیں ہو سکتا، ایک ہی کشتی میں سوار ہونا ہے تو بچت ہے، پھر ہی پار ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی رب کو مانیں گے تو پار ہو سکتے ہیں، بس اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ جس طرح اللہ نے تمہارے دو دل نہیں نہ بنائے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دو رویوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ جو اس طرح کا کام کہے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان اور کافروں کے ساتھ کافر، اور وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا ہوشیار انسان ہوں، اور دیکھو میں کتنی عقل مندی سے چل رہا ہوں کہ میں ان کو بھی خوش کر رہا ہوں اور میں ان کو بھی خوش کر رہا ہوں، اور وہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ منافق۔ وہ منافق ہے، اس سے تو بہتر کافر ہے جو صاف انکار کرتا ہے کہ بھائی میں نہیں مانتا، اور کافر کہتا ہے کہ میں مان بھی لوں، یہ بھی خوش ہو جائیں اور میں یہ ادھر بھی خوش ہو جائیں۔ دو دل کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھنا کہ آپ اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ہم لے جائیں نا صحیح طرح کہ اے نبی جس طرح انسان کے اندر دو دل نہیں ہے نا، اس طرح آپ نے لوگوں کی بات نہیں سننی، اپنے رب کی طرف ہی دیکھنا ہے، اس وحی پہ غور کرنا ہے جو آپ پہ آیتیں اتریں گی، اپنے رب کے حکم کی طرف آپ نے غور کرنا ہے۔ لوگوں کا آپ نے نہیں سوچنا کہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ وقت آنے لگا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شش و پنج میں پڑ جائیں گے کہ میں کیا کروں، یہ اتنا بڑا فیصلہ۔ تو یہ کہا ہے، دیکھیں پھر ایک اور اتنی بڑی مثال دے کے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور تیار کیا، ریڈی کیا ان چیزوں کے لیے کہ جس طرح کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح انسان کے دو رویے نہیں ہو سکتے۔ کوئی کافر ہے تو کافر ہی ہوگا، کوئی منافق ہے تو منافق ہی ہوگا۔ اگر کوئی یعنی کہ اگر دیکھیں جب سورج ہے، دھوپ ہے تو دھوپ ہوگی، اگر جدھر چھاؤں ہے وہ چھاؤں ہی ہوگی، دونوں چیزیں یہ مل نہیں سکتی۔ اسی طرح اللہ نے کہا، اور بہترین مثال یہ دے دی کہ یہ دو دل نہیں ہوتے کسی سینے میں، ٹھیک ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ، اور نہیں بنایا۔ اچھا آپ دیکھیں مثال دے کے نا اگلی حکم شروع ہونے لگے ہیں
کہ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو نہیں بنایا، تمہاری بیویوں کو، وما جعل ازواجکم، تمہاری بیویوں کو نہیں بنایا، الا تظاہرون منہن امہاتکم، کہ تم ان کو اپنی ماں کہہ لو، ان سے اظہار کر لو، انہیں اپنی مائیں بنا لو، تو ظاہر انہیں اظہار کر کے، وما جعل، اور نہیں اللہ نے بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، اور سن لو ذالکم، یہ قولکم، باتیں ہیں تمہاری، بھی افواہہم، تمہارے منہوں کی، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اللہ کی کوئی بات نہیں ہے یہ، تو تم جو باتیں کرتے ہو وہ چھوڑ دو، اللہ کی وحی کو دیکھو کہ اللہ نے کیا کیا۔ اب دیکھیں، اور آگے کہہ ہی دیا، واللہ یقول الحق، اور اللہ کی جو بات ہے نا وہی حق ہے، وہ اس لیے کہ وہی یہدی السبیل، وہ راستے دکھاتا ہے۔ دیکھیں وہو یہدی السبیل، یہ جو جملہ ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس انسان کے لیے کہہ دیا ہے کہ وہ راستہ دکھائے گا تمہیں، اگر تم راستہ دیکھنا چاہو گے تو وہ تمہیں راستہ دکھا دے گا۔ تو یہ جو رشتہ داریاں نا، میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں منہ بولے بیٹے جو ہے نا، اگر آپ نے کسی کو ویسے ہی کہہ دیا بیٹے میری بات سنو یا بیٹی میری بات سنو، یہ تو محبت کے جملے، اور اس سے آپ کا اخلاق پیارا نظر آتا ہے، لیکن کسی کو اپنے منہ سے بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو زید بن حارث تھے جن کا ذکر اب ہو رہا ہے، یہ اپنے گھر سے نہ گم ہو گئے تھے، اور ان کو کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ اغوا کر کے، دیکھیں بچوں کی باتیں ہو رہی تھی نا کہ بچے گم جاتے ہیں، تو اغوا کر کے تو ان کو آگے غلام بنا کے کسی نے بیچ دیا، آگے غلام بنے 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 نا حضرت خدیجہ تک پہنچ گئے، کسی نے یہ غلام خریدا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ کر دیا کہ یہ آپ رکھ لیں۔ تو پھر اس کے بعد ان کا نکاح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دے دیا کہ یہ بچہ آپ لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا دیا کہ تم غلام نہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ تب سے یہ بیٹے تھے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رسالت بھی مل گئی تو لوگ جو ہیں وہ زید بن محمد کہتے تھے، یہی نام مشہور تھا، اور جو بیٹا لیتے تھے اپنا نام دیتے تھے۔ اللہ نے یہ چیزیں ختم کر دی، اللہ نے کہا بیٹا وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہو، منہ بولا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارے منہ کی باتیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب شروع کر دی بات کرنا کہ تم لوگ جو ایک حکم کیا دیا ہے، الگ الگ حکم ہے یہ اس آیت میں۔ ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمیں دل کے بارے میں سمجھا دیا، دوسری بات اللہ نے بتا دی کہ تم جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہو کہ یہ میری مائیں ہیں، یہ نہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک الگ حکم ہے۔ اس میں تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، یاد ہے اس کا بھی میں نے نشان لگایا تھا کہ یہ والی المجادلہ میں، سورۃ المجادلہ میں، قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلوک فی زوجہا، یہ آیت نمبر 1 ہے سورہ مجادلہ کی، جس میں یہی والا ذکر ہے جو میں اب پڑھ رہی ہوں کہ بلا شبہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خامد کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، نبی کی بھی اور ان کی بھی۔ اور یہ کون تھی؟ خویلہ بنت ثعلبہ، حضرت خولا بھی کہتے ہیں، حضرت خویلہ بھی کہتے ہیں، یہ دو نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، ان کے میاں نے غصے میں کہہ دیا کہ تو مجھ پر نہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو بس اب یہ بات اب جب کوئی بندہ کہہ دیتا تھا نا تو وہ طلاق ہو جاتی تھی، اور طلاق کہتے ہیں پکی، پھر دوبارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جس طرح ہمارے ہاں نا طلاقیں جو ہے نا وہ پکی کون سی ہیں، صرف وہ طلاق جو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے وہ ہے پکی طلاق۔ باقی جو کہہ دیتے ہیں کھڑے کھڑے 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، میں نے دے دی ہے اور بیوی بیچاری پکڑ دی ہے سارا کچھ اور چل پڑتی ہے، وہ طلاق ہوتی نہیں، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ وہ صرف اس نے جب منہ سے کہا ہے نا طلاق، تو اس نے ایک طلاق تو دے دی ہے چلو، لیکن وہ پکی طلاق نہیں ہوئی، وہ رجوع کر سکتے ہیں۔